اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو بہت سارے دوست احباب لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی بات کی جائے۔ ایسا کہ سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پوری بات بیان کرتے ہیں، اور کئی طریقے ہیں۔ ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ دیکھنے کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو کن پہلوؤں سے پرکھا جائے۔ تو اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام کو سمجھنے کے لیے دو پہلو، ایک پہلو ہے قرآن اور ایک پہلو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اور اصل میں اسلام کو سمجھنے کے لیے انہی دو پہلوؤں کی ضرورت ہے کہ انسان قرآن کو یہ دیکھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کب نازل ہوا اور کن واقعات پر نازل ہوا اور ان آیات کی کیا اہمیت ہے، اور دوسری طرف یہ دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کب کب قرآن کی ضرورت تھی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اس قرآن کو جو ہے نازل کیا۔ اب یہاں پر ہمارے لیے ایک اور چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جب ہم اس دنیا پہ نظر ڈالتے ہیں کہ اس دنیا میں مختلف آراء ہمیں لینی ہوتے ہیں، مختلف اوپینینز لینے ہوتے ہیں، تو ہم ایکسپرٹ لوگوں کے اوپینین لیتے ہیں۔ اگر کوئی پولیٹیکل پرابلم ہو رہی ہے، اکنامیکل پرابلم ہو رہی ہے، کوئی سوشل پرابلم ہو رہی ہے، تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں ان کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ جو معاملات دنیا میں چل رہے ہیں، اگر ہم لوگ اس پر اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پھر ان کی آراء کے مطابق ہم لوگ اپنی رائے بناتے ہیں۔ ہم لوگ مثال لیتے ہیں، بات کرتے ہیں شروع سے صلح حدیبیہ سے۔ اب صلح حدیبیہ کیا تھی، جسے ٹریٹی آف حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ حج کرنے گئے مکہ۔ اب جب وہ گئے تو ان کے ساتھ ان کے جانور بھی تھے، ہدی کے جانور جنہیں کہا جاتا ہے، جو انہوں نے وہاں پہ ذبح کرنے تھے۔ بیسیکلی عید ہوتی ہے نا، بڑی بڑی عید ہوتی ہے حج کے بعد۔ جب وہ وہاں پر گئے تو ان کو حج نہیں کرنے دیا گیا اور ان کو روک دیا گیا کہ آپ مکہ میں بھی داخل نہیں ہوں، یعنی حج نہ کرنا ایک علیحدہ چیز ہے اور مکہ میں داخل ہونے سے بھی روک دینا۔ اب یہاں پر جو صحابہ کرام تھے وہ اتنے طیش میں آ گئے، وہ اتنے، آپ یہ سمجھیں کہ جنہوں غصے میں آ گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بھی اونچی کر لی۔ اب اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور حضرت ابو بکر نے انہیں روکا نہیں۔ گویا یہ ایسا تھا کہ جیسے حضرت ابو بکر بھی جو ہیں وہ بھی بڑے پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسا ہے۔ اب صرف اتنا ہی نہیں ہوا، بلکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح ہو گئی، اس کے بعد جب صحابہ کو کہا کہ بھئی اب آپ اپنے حرام کھول دیں اور اپنے جانوروں کو ذبح کر دیں، تو صحابہ بھی ہچکچاہٹ میں آ گئے، یعنی صحابہ بھی اس حکم پر فوری تعمیل نہیں کر سکے اس حکم کی۔ پھر بعد میں جو بھی ہوا، اس کے علاوہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ بھئی آپ اپنے جانور ذبح کر دیں، تو اب انہیں یہ پتا تھا کہ یہ جانور جو یہاں پہ ذبح ہوں گے ان کا گوشت ہم واپس تو لے کے نہیں جا سکتے، تب ان جانوروں کا گوشت کہاں جائے گا؟ ان جانوروں کا گوشت انہی مکہ والے کے پاس جائے گا جو انہیں حج نہیں کرنے دے رہے۔ یعنی کہ اگر ہم صلح حدیبیہ دیکھیں، جس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر مسلمانوں پر مکہ میں ظلم کیا جا رہا ہے تو وہ چھوڑ کے مدینہ نہیں آ سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن نہیں کر سکتے وہاں پر بھی۔ اب اس ساری سچویشن میں جو چیز صحابہ کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ہمیں اس چیز کو قبول نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کے سوچنے کا ایک اپنا انداز ہے، ایک اپنا انداز تھا، ایک اپنا طریقہ تھا، اور اس سچویشن کے حساب سے اگر ہم بھی دیکھیں تو ہمیں بھی یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جو معاملہ ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر دی، یہ تو ایسے ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جھک گئے کہ انہوں نے جو کہا، جو شرائط رکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی۔ اب
اس کے بعد حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے وہاں سے، یعنی کہ یہ ساری ہو گئی صلح حدیبیہ ہو گئی اور اب ہم وہاں سے پلٹ کر واپس آ رہے تھے، اپنے احرام کھول کے ذبح وغیرہ کرنا تھا جو بھی کرتے ہیں، تو حضرت عمر کو احساس تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز اونچی کی ہے جو اچھی بات نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اپنی سواری پر اور میں نے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری طرف توجہ نہیں فرمائی۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار کوشش کی، پھر میں پیچھے ہو گیا، پھر میں نے دوسری بار کوشش کی، پھر میں پیچھے ہو گیا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ میں نے 2-3 بار کوشش کی لیکن ایسا نہیں ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو گیا۔ اتنی دیر میں جب راستے میں پڑاؤ آیا، اتنی دیر میں سورہ فتح نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے، یعنی کھلی واضح فتح آپ کو دی ہے۔ اب جب یہ صورت نازل ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاں پر پڑاؤ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ عمر کو بلاؤ رضی اللہ تعالیٰ، عمر کدھر ہے؟ اب جب حضرت عمر کو یہ خبر پہنچی تو حضرت عمر کی تو اسے کہتے ہیں ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن نازل ہو گیا ہے اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز اونچی کی تھی، اگر قرآن کوئی میرے بارے میں ایسی بات نازل ہو گئی ہے تو اب یہ قیامت تک جو ہے نا میرے خلاف یہ آیات پڑھی جاتی رہیں گی۔ تو یعنی کہ حضرت عمر کی یہ حالت ہوگی، انہوں نے کہا کہ میں گویا ایسے تھا کہ کوئی میری ماں کو یہ بتا دے کہ عمر مر گیا آج۔ بہرحال اب جو ہوا یہ کہ جب حضرت عمر پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کو فتح قرار دیا ہے۔ اب حضرت عمر کنفیوز، پریشان، بڑے ہی اس میں کہ یہ کیسی فتح ہے، یعنی کہ ہم لوگ جو ہے وہ سب ان کی شرائط مان کے واپس آ گئے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو فتح فرما رہا ہے۔ اب یہاں پر ہوا کیا کہ ایک طریقہ ان حالات میں جو ہوا اس کو دیکھنے کا صحابہ کرام کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اس چیز کو دیکھنے کا اینگل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اب جب یہ اس پوائنٹ کو جو ہوا ہے فتح مبین جسے قرآن نے قرار دیا ہے، اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیں، یہاں پر میں ایک چیز کی طرف اور اشارہ کروں، ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہم ایک سٹوری کی صورت میں پڑھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 40 سال ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پھر ان کی والد صاحب فوت ہو گئے، پھر والدہ فوت ہو گئیں، پھر ان کی کیسے دیکھ بھال کی ان کے دادا نے، پھر ان کے چچا نے، پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر اس کے بعد نبوت دی گئی، نبوت میں کیا مسائل آئے اور کیا آیات نازل ہوئی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو سیرت پڑھنے والا ہوتا ہے وہ سیرت پڑھتے ہوئے جب یہ آیات آتی ہیں تو اس کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا یہ آیات اس موقع پہ نازل ہوئی تھی، اور وہ ان آیات کو دیکھتا ہے، کئی بار ترجمہ بھی نہیں پڑھتا اور وہ آگے چل جاتا ہے کہ میں کنٹینیو کروں سٹوری کہ ہوا کیا ہے۔ اب یہاں پر وہ جو قرآن کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس موقع پر جو قاری ہوتا ہے وہ اس کو نگلیکٹ کر دیتا ہے، پڑھنے والا جو ہوتا ہے وہ اس کو نگلیکٹ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اب اس واقعے سے جو میں نے بیان کیا، اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن اس چیز کو جب فتح کہہ رہا ہے تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پرکھنا پڑے گا قرآن کے اوپر۔ آج ہمارے ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان جنرل میں بات کر رہا ہوں، سب ایسے نہیں ہوتے، کہ جب دین کی کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو دین کی بات بیان کرنے میں قرآن کی آیات کو ریفرنس بنایا جاتا ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ قرآن کی آیات بیان کرتے ہوئے اس کے اندر اپنی بات کو ریفرنس بنا کے پیش کیا جائے، لیکن یہ بڑا کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہاں پر اسی کی چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ بہت سارے معاملات، بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہمارے نظریے کے مطابق وہ واقعات، وہ معاملات ہمارے یعنی سمجھ کے مطابق بڑے غلط ہوتے ہیں، بالکل صحیح نہیں ہوتے ہیں، لیکن قرآن ان کو جس اینگل میں دیکھتا ہے، قرآن ان کو جس طرح بیان کرتا ہے، اگر ہم اس چیز کو نہ سمجھ سکیں تو ہمارے لیے وہ قرآن کا پورا کانٹیکسٹ سمجھنا اور اس کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ممکن نہیں رہتا۔ میں ایک اور طریقے سے اس بات کو، ایک اور اینگل سے اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، مختلف معاملات پر، مختلف واقعات پر روشنی ڈالتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، یا
یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ایک روشنی ہے، نور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قرآن ایک نور ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فآمنوا کہ ایمان لے کے آؤ باللہ و رسولہ، اللہ اور اس پر رسول پر، اور والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا. اب یہاں پر ایک چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ جو لائٹ ہوتی ہے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. اب یہ لائٹ ہے نا، ہمیں نہیں پتا یہ لائٹ کیا ہے، یعنی ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، لیکن لائٹ وہ سورس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم دوسری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اب اسی کانٹیکسٹ میں قرآن کو دیکھا جائے کہ قرآن وہ سورس ہے کہ جب تک ہم لوگ چیزوں کو قرآن پر رکھ کر پرکھیں گے نہیں، ہمیں چیزوں کی اصل حقیقت کا ادراک اور شعور نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا. ہم لوگ یہی سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، انہوں نے ایک زندگی گزاری، اس زندگی میں یہ واقعات پیش آئے، ان واقعات کے دوران یہ آیات نازل ہوئی، اللہ اللہ اور خیر ہو گئی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے بعد، قرآن کے بہت سارے ترجمے پڑھنے کے بعد، قرآن کی بہت ساری تفاسیر پر غور کرنے کے بعد بھی مسلمانوں میں بحیثیت قوم کوئی فرق نہیں آ رہا. آج ہمارے پاس سورسز بھی زیادہ ہیں، علم کے ذرائع بھی زیادہ ہیں، اسلام تک پہنچنے کی اپروچ بھی زیادہ ہے، لیکن فرق نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اپروچ ہمیں لینی چاہیے قرآن کے تھرو، ہم لوگ وہ لیتے ہیں سٹوریز کے تھرو. یہاں پہ ایک اور میں آپ کی طرف توجہ دلاؤں گا، آپ کی طرف. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ ہوا، جسے واقعہ افک کہا جاتا ہے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری والدہ کی امہات المومنین میں سے، جب ان کی عزت پر سوال اٹھائے گئے، واقعہ افک جسے کہا جاتا ہے، اس واقعے کی طرف توجہ یعنی بیان کرنا جو ہے بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو 30 دن کا معاملہ ایسے گزرا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان 30 دنوں سے زیادہ بھاری کوئی دن نہیں ہو سکتے کہ حضرت عائشہ پہ تہمت لگی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی تک کنفیوز ہے کہ کیا ہوا ہے. یہ انہیں ابھی تک کہیں سے کوئی خبر نہیں مل رہی، جو بھی باتیں مل رہی ہیں لوگ باتیں کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں. ان 30 دنوں میں کس کرب اور کس تکلیف سے گزرے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت عائشہ بھی، اور ان کے تمام رشتہ دار بھی. حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، ہمیں یہ بھی یاد ہونا چاہیے، حضرت بکر بھی کس کرب سے گزرے ہوں گے. اب جب آیات نازل ہوئی ہیں قرآن کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کے اور ناموس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحسبوہ شرًا، آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ شر ہے، اس کو ایسے نہ سمجھو کہ یہ شر ہے تمہارے لیے، لکم بل ہوا خیر لکم، لیکن یہ تمہارے لیے خیر ہے. یعنی سبحان اللہ، اگر ہم خواتین کے پیرائے میں دیکھیں کہ ایک خاتون کے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کی عزت پر حرف آ جائے، اور ایک مرد کے لیے اس کی غیرت پر اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کی بیوی پہ لوگ انگلیاں اٹھائیں. لیکن قرآن فرما رہا ہے کہ لا تحسبوہ شر لکم، کہ اس کو یہ نہ گمان کرو کہ تمہارے لیے شر ہے، بل ہوا خیر لکم، لیکن یہ تمہارے لیے خیر ہے. یعنی سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ قرآن اس کو بالکل اپوزٹ بیان کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ ظاہری بات ہے جب یہ آیات نازل ہوئی تو پھر وہ تمام لوگ ایکسپوز ہو گئے جو اسلام کے اندر رہ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے، اور جو اس میں رہ کے جو بغض رکھتے تھے، اور وہ سارے ایک واقعہ، ایک لمبا واقعہ ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ان دونوں کا ایک ساتھ رکھ کر سمجھنا اور جانچنا ضروری ہے، ورنہ ہمارے لیے ان دونوں کی اصل ویلیو اور ان دونوں کی اصل تعلیمات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اب اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم لوگ کچھ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. سب سے پہلا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو 40 سال تک کی ہے، کیونکہ 40 سال کے عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی دی گئی، نبوت عطا کی گئی، رسالت عطا کی گئی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ کیا واقعات ہوئے، ان کے والد کا واقعہ، ان کی والدہ کا واقعہ، کس طرح وہ اپنے دادا کی انڈر رہے، پھر کس طرح ان کے چچا نے ان کی دیکھ بھال کی، پھر کس طرح ان کی شادی ہوئی، کس طرح انہوں نے وہاں پر اپنی زندگی گزاری، کیسے انہوں نے معاملات کیے، کیسے وہاں پر جو رہے انہوں نے اپنے بزنس کیے، کیسے انہوں نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا. یعنی یہ پوری ایک 40 سال کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، یہ پوری ایک بیس ہے، پورا ایک گراؤنڈ. اور اس 40 سال کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کریڈیبلٹی بلڈ کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعتبار
لوگوں کے اندر بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت کا ایک تاثر لوگوں کے اندر پیدا کیا پہلی 40 سال کی عمر زندگی میں. دوسرا فیز شروع ہوتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی دی گئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ پڑھو اپنے رب کے ساتھ. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دی گئی تو ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آپ دعوت بھی دو. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے نکلے ہیں تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اب یہ ذہن میں رہے کہ ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے پیچھے, انہیں صادق اور امین کہا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود جب وہ قرآن کا پیغام لے کر نکلے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کسی نے مذاق اڑایا, کسی نے پاگل کہا, کسی نے بیوقوف کہا, کسی نے کہا اس پہ جن آ گئے ہیں, کچھ لوگوں نے کہا کہ کتنا اچھا سجیلا نوجوان, کڑیل نوجوان, دیکھو ایک دم کیا ہو گیا, جوانی میں کیا کر رہا ہے بیچارہ. یعنی کہ لوگوں نے کچھ نے ہمدردی اور کچھ نے مذاق اڑایا, لیکن ابھی تک کوئی بھی وائلنٹ نہیں ہوا ان کے ساتھ. ابھی تک کسی نے بھی ان پر تشدد کا یا مار پیٹ کا یا زیادتی کا یا دست درازی کا معاملہ نہیں کیا. یہاں تک دعوت کے معاملے میں ابھی تک لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مشکلات اور باتوں کے باوجود بھی تبلیغ کرنا, دعوت اسلام دینا بند نہیں کی تو پھر کیا ہوا؟ اب لوگوں کے کان کھڑے ہونے شروع ہو گئے, اب لوگ پریشان ہونا شروع ہو گئے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہونے لگ گیا ہے, یہ تو پاگل بھی نہیں ہے کیونکہ جو کہہ رہا ہے بات سمجھ میں آنی شروع ہو گیا, یہ چھوڑ بھی نہیں رہا ہے, ہم لوگ جو بھی کر رہے ہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اور اس سے بڑی بات یہ کہ لوگ اس سے ملنا شروع ہو گئے, لوگ نے اس کو جوائن کرنا شروع کر دیا ہے. اب یہاں پر ان کا ماتا ٹھنکا کہ بھئی اس کی جو ہے وہ گروپ, اس کی تعداد جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور نہ صرف یہ کہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے بلکہ ہمارے معاشرے کے وہ نوجوان جو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جو قبیلوں کے لیے بڑا آگے کام کرنے والے ہیں, ہمارے سردار بننے والے ہیں, وہ بھی جا کے اس کو جوائن کرنا شروع کر دیا. بڑے لوگ, انفلوئنشل لوگ, انہوں نے بھی اس کو جوائن کرنا شروع کر دیا. اب یہاں پر معاملہ جو ہے وہ قریش کے جو کفار تھے ان کے لیے اب معاملہ جو ہے وہ پریشانی والا ہو گیا کہ بھئی یہ تو ایک کلٹ بنتا جا رہا ہے, یہ ایک مسلک اور مذہب بنتا جا رہا ہے, یہ ایک نیا دین بنتا جا رہا ہے. اب انہوں نے اپنی جو سوسائٹی تھی, اپنا جو معاشرہ تھا, اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے جو سوسائٹی تھی اس کو وارن کرنا شروع کیا, اس کو خبردار کرنا شروع کیا. اور پھر اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ بھی دیکھو یہ اس کا کریکٹر ایسا ہے, یہ ایسی باتیں کرتا ہے, یہ یوں کرتا ہے. بلکہ اگر آپ نے سنا وہ بڑے مشہور طریقے جو انہوں نے اپنائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بازاروں میں جاتے تھے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے مجمع میں جا کے قرآن بیان کرتے تھے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, وہ لوگ جو ہے وہ گانے والیوں کو اور ناچنے والیوں کو بلا لیتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ یہ نہ سنیں بلکہ اس طرف چلے جائیں. اور آج بھی کیا ہوتا ہے, آج بھی ہوتا ہے نا, آپ یوٹیوب پہ جب وہ اسلامک لیکچر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ٹھک ایک سائڈ پہ سے ویڈیو کھلتی ہے جس پہ جو ہے وہ کچھ اسی قسم کے معاملات ہوتے ہیں. اور اس کا ایک اور فارم کیا ہے کہ جو ہے نا وہ ہماری پود جو ہے نا, یہ پاکستان میں اس کا بڑا مزاحیہ نام ہے, اسے کہتے ہیں ٹوٹی. میں بڑا ہنسا تھا جب میں نے پہلی بار سنا. تو یہ جو ایئر پوڈز ہے نا, ٹوٹیاں انہیں کہتے ہیں, وہ لگائی ہوتی ہے انہوں نے کانوں میں, اور وہ وہی چیز ہوتی ہے آج ہماری آج کی نئی نوجوان نسل ہے کہ کان میں کچھ اور پڑھ نہ جائے. میں جو یہ میوزک سن رہا ہوں یا سن رہی ہوں نا, اس کے علاوہ اور میرے کان میں کچھ پڑھنا نہیں چاہیے. بہرحال پہلے بھی یہ ہوتا تھا, اب ذرا ایڈوانس فارم پہ یہ ہوتا ہے. تو لوگوں نے یہ معاملہ کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے ان کی کیریکٹر اسیسینیشن شروع کر دی, ان کی بارے میں فضول گھٹیا باتیں کرنی شروع کر دی. لیکن اب وہ فضول اور گھٹیا باتیں جو ہیں وہ ان کی کیریکٹر کے بارے میں نہیں تھے, یہ ہم یاد ہے کیونکہ وہ کچھ تھا ہی نہیں نا, صادق اور امین تو کہتے تھے. اس کے بعد جب ان کا یہ پروپیگنڈے نے کام نہیں کیا, اپنی طرف سے انہوں نے پوری کوشش کر لی اور لوگ نہیں رکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج بڑھتا گیا. اب اس کے بعد ایک اور نیا فیز شروع ہو جاتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا, اب انہوں نے کہا کہ بھئی نہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کوئی کام کر رہی ہے, یعنی ہم اس کے بارے میں جو بھی بات کر رہے ہیں, جو بھی بات پھیلا رہے ہیں وہ ہماری کام نہیں کر رہی ہے. ہم نے اسے پاگل کہا, لوگوں نے نہیں سنا. ہم نے اسے جادوگر کہا, لوگوں نے نہیں سنا. ہم نے کہا کہ اس کی باتیں مت سنو, لوگ بات نہیں آتے. اس کے ہم نے کہا کہ اس کے جو موٹیوز ہیں, اس کے جو ارادے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, اس کے مقاصد اچھے نہیں ہیں, لوگوں نے یہ بات نہیں سنی.
اب انہوں نے کہا کہ بھی اب اسے مارو مارو. اب ہوا یہ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ اپروچ نہیں کر سکتے تھے. وہ مکہ کے سردار کے بھتیجے تھے, مکہ کے سردار کے پوتے تھے, کس کی ہمت ہاتھ لگائے. اور یہاں پر یہ چیز بھی سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اس وقت کا قبائلی نظام بڑا مضبوط ہوتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگانے کا مطلب تھا کہ پورے قبیلے سے دشمنی مول لیں. تب انہوں نے کیا کیا, اب انہوں نے دیکھا کہ اس کے جو سب سے کمزور ساتھی ہیں وہ کون ہیں, پہلے انہیں پکڑو. غلام کون ہیں, پہلے انہیں پکڑو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا گیا ان کے ساتھ, اور جو دوسرے غلام تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا. اب اس موقع پر ہم لوگ ایک اور چیز دیکھیں کہ اس وقت کا جو بھی میڈیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ, اس وقت کے جو بھی پولیٹیکل لیڈرز تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف, اس وقت کے جو بھی پیسے والے لوگ تھے چندے کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف. لیکن اسلام پھر بھی پھیل رہا تھا, اسی لیے تو انہیں تکلیف تھی. یہی تو ان کا پرابلم تھا کہ یہ ساری چیزیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ قرآن سناتا ہے اور لوگ قرآن سنتے ہیں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ لو بھائی اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب ہم نے انہیں دھمکانا ہے, ڈرانا ہے. جو چھوٹے لوگ ہیں انہیں مارنا ہے, جو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, جو غلام ہوتے ہیں, جو غریب لوگ ہوتے ہیں, وہ بیچارے کیا بگاڑ سکتے ہیں, جو بڑے قریش کے سردار تھے ان کا. انہوں نے یہ سب کچھ کرنا شروع کیا, اور بالآخر وہ اس بات پہ پہنچے کہ بھئی یہ معاملہ نہیں ہو رہا ہے, اب بالآخر ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اب نبی کو ہی ہمیں مارنا پڑے گا نعوذ باللہ. اور انہوں نے اس کی پوری پلاننگ بھی کر لی. اس موقع پر کیا ہوا, اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ہجرت کرو. یہاں سے ایک نیا فیز شروع ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ اب آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں. ظاہر بات ہے مسلمان بھی ساتھی تھے. اب جب یہ ہجرت ہوئی ہے تو یہاں پر ایک چیز ہمارے لیے سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اس ہجرت کے پیچھے جو ایک بنیادی وجہ تھی, صرف ایک بنیادی وجہ تھی, وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے ربنا اللہ ثم استقام, کہ وہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے, اور وہ لوگ اس پہ جم گئے تھے. اور یہ چیز جو ہے کفار مکہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, انہیں یہ چیز ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے ان پر تمام ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے, ان پر تشدد کیا گیا, مارا گیا, چیزیں چھین لی گئی, کیا کیا نہیں کیا گیا. بہرحال اس وجہ سے وہ لوگ مکہ چلے گئے. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں تو وہاں کے اپنے مسائل تھے, گھر نہیں, کھانے کو نہیں, رہنے کو نہیں, رشتہ داریاں کوئی نہیں. کیا پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک پورا نظام چلا, ایک پورا کام چلا وہاں. اب یہ سب جب چل رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ایجنڈا کیا تھا, یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ یہ تمام چیزیں چلتے ہوئے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایجنڈا اس وقت یہی تھا کہ جو مکہ ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, کعبۃ اللہ ہے, اس میں 360 بت پڑے ہوئے ہیں, اس کو پاک کرنا ہے. ساری جھگڑا تو وہیں سے شروع ہوا تھا نا, کہ جب تبلیغ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی, اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیا. تو اب یہ ایجنڈا جو ہے یہ بالکل کلیئر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے, کہ وہاں پہ دعوت بھی چل رہی ہے, تبلیغ بھی چل رہی ہے, لیکن مقصد ان کا یہی ہے کہ وہ جو مکہ کا پرابلم ہے ہم نے وہ سالو کرنا ہے. اب ایک چیز اور وہاں پہ پکی تھی کہ انہیں یہ پتا تھا کہ اس وقت کے ماحول میں اگر آپ کی دشمنی ہو گئی ہے اور انہوں نے آپ کو مارنا ہے تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اب وہ آپ کو ماریں گے, وہ چاہے آپ کو جنگ میں مارے, وہ چاہے آپ کو لوگوں کے ذریعے, وہ چھوڑیں گے نہیں آپ. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہاں پہ, اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ لوگوں کو اس چیز کے لیے جمع کرنا شروع کیا اور انہیں پریپیئر کرنا شروع کیا, انہیں تیار کرنا شروع کیا کہ لو بھائی آپ اس چیز کے لیے تیار ہو کہ مکہ والے کبھی بھی آئیں گے اور تم پہ اٹیک کریں گے. اب وہ لوگ مسلمان تھے کتنے, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں چونگے میں 300 تو تھے, وہ 300, 350, 360 جو مختلف ہمیں نمبر ملتے ہیں. اور وہ 300 بھی ایسے کہ کوئی بوڑھا بھی ہے, وہ 300 بھی ایسے کہ جن میں سب کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہیں, وہ 300 بھی ایسے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے سارے لڑنے والے بھی نہیں.
لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ ہماری سروائیول کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کے لیے تیار رہیں کہ مکہ والے ہم سے کبھی بھی لڑنے آ سکتے ہیں۔ اور اب اس کے بعد شروع ہوتا ہے اگلا مرحلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگلا مرحلہ۔ اب یہ 4 مراحل اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، جو ہم نے بات کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کریڈیبلٹی بلڈ کی اپنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعتبار بلڈ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی حقانیت کے بارے میں سمجھایا، اس کے مقابلے میں دشمنی مول لی، اس دشمنی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے لالے پڑ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کے مدینہ میں آنا پڑا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مدینہ میں چلے جائیں۔ مدینہ میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح ہے کہ دیکھیں بھی ہمارا کام وہی ہے جو ہم نے مکہ میں شروع کیا تھا، لیکن اب ہم وہاں سے آ تو گئے ہیں لیکن انہوں نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے، انہوں نے ہمیں معاف نہیں کرنا، انہوں نے ہمیں مار کے ہی چھوڑنا ہے، کیونکہ ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ہمارے گھروں میں جھگڑے بنائے ہیں، اس نے ہمارے لوگوں کو گمراہ کیا، یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، اسے ہم نہیں چھوڑنا۔ اب اس تمام چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیار کیا ہے جھگڑوں کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیار کیا ہے کہ اب جو 2 افواج کے درمیان لڑائی ہونی ہے، جو 2 قبیلوں کے درمیان، جو 2 لوگوں کے درمیان لڑائی ہونی ہے، اور وہ لڑائی ہونی ہے پیور اسلام اور کفر کی بنیاد پر، کہ مسلمانوں کے لیے وہ کفر پر ہیں اور کفار مکہ کے لیے مسلمان کفر پر ہیں، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کافر ہیں نا۔ اب یہاں پر شروع ہوتی ہے وہ بدر کی لڑائی، احد کی لڑائی، احزاب کی لڑائی اور دوسری تمام لڑائیاں شروع ہوتی ہیں۔ ان لڑائیوں کا تو جو بھی نتیجہ رہا وہ اس پہ جائیں گے ہم، تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہاں پر اب پھر جائیں، میں نے آپ کو مثال دی تھی صلح حدیبیہ سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ اب جب یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں تو مکہ والوں کو ایک چیز تو سمجھ میں آ گئی کہ بھئی مسلمان جو ہیں وہ کوئی چیز ہے، کہ ہم ان سے لڑ بھی رہے ہیں، یہ غریب بھی ہیں، یہ کمزور بھی ہو جاتے ہیں، ان کے پاس تعداد بھی بہت زیادہ، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے جب مکہ میں تھے تو ان پہ ظلم اٹ کر کے دیکھ لیے، جب یہ مدینہ میں آئے تو ہم نے ان سے لڑائی بھی کر کے دیکھ لی، ماننے کو تیار نہیں ہو رہے۔ اس کا مطلب اب جھگڑے سے بات نہیں چلتی، ہم ان سے لڑ کے نہیں جیت سکتے، تو جب آپ لڑ کے نہیں جیت سکتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تب آپ صلح کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ ٹریٹی، وہ سیز فائر، وہ صلح حدیبیہ جو کی گئی، جو تمام صحابہ کے نزدیک بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ تھا، اس تمام پیرائے میں اگر اسے دیکھا جائے تو انہوں نے، کفار مکہ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ مسلمان ایک لیجٹ اینٹی ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کا ایک وجود ہے اور اس وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد وہ صلح حدیبیہ جو ہے، جسے ہم لوگ انگریزی میں کہتے ہیں سیز فائر، یعنی کہ روک تھام جو ہے نا، وہ سیز فائر یعنی کہ جنگ بندی کا جو ہے وہ صلح نامہ ہوا۔ اب جب یہ صلح نامہ ہوا، اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد جو ارد گرد کے قبائل تھے مکہ کے اور مدینہ کے، انہوں نے کہ یار قریش مکہ مان گئے، یعنی قریش مکہ نے انہیں ایک فریق سمجھ کے ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ طے کیا ہے، کچھ تو ہے۔ اب ان کے اندر تشویش بڑھ گئی، ان کے اندر یہ چیز جو ہے نا بڑھ گئی کہ یہ کیا ہے، ہم پتہ تو کریں یہ محمد کیا چیز ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کیا جادوگر ہے کہ نہیں ہے، پاگل ہے کہ نہیں ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں، کہ محمد کیا چیز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب لوگوں نے آنا شروع کیا اور مسلمانوں نے پہنچنا شروع کیا، کیونکہ ادھر سلجھ ہو گئی ہے۔ اب پھر اس کے ذریعے سے جو اسلام پھیلا ہے، تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تشدد کی ضرورت نہیں پڑی، کسی زیادتی کی ضرورت نہیں پڑی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین پہنچاتے تھے، لوگوں کو سمجھ آتی تھی وہ مان لیتے تھے، جن کو سمجھ نہیں آتی تھی ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ ہوتا تھا۔ اسی لیے اسلام میں زبردستی کی کنورژن نہیں ہے، اسلام میں آپ کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، کوئی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا ہے تو وہ قیامت والے دن اللہ کو جواب دے گا۔ اب اگر ہم اس کو ایک نٹ شیل میں دیکھیں، اگر ہم اس پہ اس کو بالکل اس کی سمری اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام مکہ سے شروع ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت مکہ سے شروع کی، پھر ایک ایسا پوائنٹ پہنچا
جو پورے حالات چلتے چلتے جب یہ صلح حدیبیہ بھی ہوئی اور سب کچھ ہوا کہ مکہ ایک بیچ میں ایسے ایک شہر رہ گیا، لیکن اس کے ارد گرد جتنے قبائل تھے، جتنی جگہ تھی، جتنا علاقہ تھا، وہ سب اسلام میں آنے شروع ہو گئے۔ اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا نکلا؟ آخری ریزلٹ کیا نکلا اس کا آخری ریزلٹ یہ نکلا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں تو وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئی، کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی، کوئی سامان نہیں توڑا گیا، کوئی سامان نہیں جلایا گیا، کسی کو نہیں قتل کیا گیا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اب یہ جو چینج آیا ہے، اس چینج کا دورانیہ کتنا؟ یہ چینج محض 23 سال میں آیا ہے، محض 23 سال۔ میں 23 سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 23 سال کچھ نہیں ہوتے ہیں، ایک پوری ریولوشن جسے کہتے ہیں، ایک پورا انقلاب آنے کے لیے 23 سال کچھ بھی نہیں ہوتے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبدیلی لے کے آئے، وہ تبدیلی تھی کیا؟ دیکھیں، جب اس دنیا میں اگر ہم ہسٹری میں بھی دیکھیں اور اسلام کے بعد بھی دیکھیں کہ جب کسی جگہ پر کسی دوسری حکومت کا یا کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کا تسلط ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے، تو صرف سیاسی افکار بدلتے ہیں، اس کے علاوہ لوگوں کا کھانا پینا رہنا اٹھنا کچھ نہیں بدلتا، لوگوں کی ضرورتیں کچھ نہیں بدلتی۔ لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبدیلی لے کر آئے، لوگوں کی سیاسیات بدل گئی، لوگوں کے سیاسی افکار بدل گئے، لوگ بزنس کیسے کرتے تھے وہ بدل گئے، لوگ جس معاشرے میں رہتے تھے وہ معاشرہ بدل گیا، لوگوں کا ذہن بدل گیا، لوگوں کی اسپرٹ، لوگوں کی روحانیات بدل گئی، لوگوں کے جو مینرز تھے، جو لوگوں کا انداز تھا، جو لوگوں کا پہننے کا طریقہ تھا، جو لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ تھا، سلام دعا کرنے کا طریقہ تھا، کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، شادی بیاہ کا طریقہ، طلاق کا طریقہ، انہیریٹنس کا طریقہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ میراث بانٹنے کا طریقہ، ہر چیز بدل گئی۔ اس 23 سال کے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر کہ جہاں پر ان کو جان سے مارنے کے پلانز بن رہے تھے، انسانوں کی زندگی، پرسنل لائف سے لے کر ذاتی زندگی سے لے کر سوسائٹی کا اسٹرکچر تک بدل دیا۔ کتنا بڑا چینج، کتنا بڑا چینج اس 23 سالوں میں آیا، جو آج تک کبھی بھی ہسٹری میں نہیں آ سکا۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو، سیرت کا جو رزلٹ ہے وہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی تبدیلی۔ اور اس پوری سیرت پر اگر ہم نور دیکھیں، روشنی دیکھیں، تو وہ کس کی روشنی سے دیکھنا ہے ہمیں؟ قرآن کی روشنی سے دیکھیں۔ اگر ان دو چیزوں کو پراپر کانٹیکسٹ میں نہیں رکھا جائے گا تو میں معذرت کے ساتھ یہ یعنی کہ نہیں اچھا لفظ نہیں ہے لیکن میں عموماً یہ کہتا ہوں، تو کوئی بھی الو کا پٹھا تلوار لے کے اٹھے گا، کہے گا میں اسلام نافذ کرنے لگا۔ میں نے الو کا پٹھا اس لیے کہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہ چیز پڑھتے ہیں اور اپنی سمجھ کے مطابق بغیر کسی علماء سے سمجھے، سیکھے، دین سیکھے، اپنی عقل لڑا کے وہ 2 3 4% ہوتے ہیں اور باقی 96-95% مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر نا اس کا ایک اور بھی ہے، وہ جو ہے نا یعنی کہ کچھ اور پوائنٹس بھی ہیں جن پہ دیکھنا ہے۔ میں صرف ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کروں گا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 40 سال تھے وہ کیا تھے؟ وہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 40 سال جسے ہم ایک لفظ میں کہیں تو تزکیہ نفس۔ اگر وہ پہلے کے 40 سال انسان کی زندگی سے نکل جائے اور سارا فوکس انسان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال کے بعد کی 23 سال کی زندگی پر ہو تو ایک بہت بڑا کنفلکٹ پیدا ہو جائے۔ اور اس کی مثال ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج اگر ہم نے کسی مسلمان کے ساتھ بزنس کرنا ہو تو ہم نے 2 بار سوچتے ہیں، لیکن اگر کسی گورے کے ساتھ کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ گورا ہے نا، یہ ایمانداری ہو۔ آج کے دور میں سب سے کرپٹ گورنمنٹس، میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود پاکستان سے ہوں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ گویا مسلمانوں کے مابین جو ہے نا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ کرپشن بری بات نہیں ہے۔
مسلمانوں کے مابین اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ اگر میں بزنس کر رہا ہوں اس میں دھوکہ دیتا ہوں تو کوئی بری بات نہیں، خیر ہے، چلتا ہے، وہ اتنا چلتا ہے، بھی کڑی لٹ پئی دی ہے۔ مسلمانوں کے درمیان اس بات پر اجماع ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے جھوٹ بولنا پڑے، دھوکہ دینا پڑے، غیبت کرنی پڑے اپنے مسئلے کے لیے، اپنی جسے کہتے ہیں نا فائدے کے لیے، وہ کوئی نہیں، یہ اتنا کہ چلتا ہے، اتنے کی خیر ہے، اتنے یہ جو ہے نا وہ کوئی بری بات نہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر، خاص طور پر ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو یہاں کے معاملات اب میں بولوں گا تو پھر اور بھی معاملہ خراب ہو جائے گا، کہ یہاں پر رہتے ہوئے مسلمان اجتماعی طور پر جو 1% کے قریب ہیں، مل کر یہ میسج نہیں پہنچا سکتے کہ دین کا اصل میسج کیا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ یہاں میں مسلمان کو اکٹھا کریں نا، آپ ان سے پوچھیں کہ ہاں یہ بتاؤ کہ یہ ہمارے ارد گرد جو مسلمان غیر مسلم رہتے ہیں انہیں میسج کیا پہنچانا ہے، یعنی بتانا، اسلام تو پہنچانا ہے لیکن بتانا کیا ہے؟ تو وہ کوئی کہے گا عقائد بتاؤ، کوئی کہے گا معاملات بتاؤ، کوئی کہے گا سیرت بتاؤ، کوئی کہے گا قرآن بتاؤ، سب کے اپنے اپنے جواب ہوں گے، جو جواب ان کے لحاظ سے ٹھیک ہی ہوں گے، لیکن ایک مجموعی طور پر وہ چیز کیا ہے؟ جب تک ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس کے پراپر کانٹیکسٹ میں، صحیح پیرائے میں نہیں سمجھیں گے، نہیں سیکھیں گے، تب تک ہم لوگ یہ چیز سمجھ ہی نہیں سکیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا کیا، قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی کیا۔ اب دیکھیں نا، ایک سمجھانے کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہاں پر رہتے ہیں، یہاں پر رہ کر ہم لوگ غیر مسلموں سے نفرت کرتے ہیں، بھئی قرآن تو کہتا ہے آپ ان کے ساتھ کھا بھی سکتے ہو، قرآن تو کہتا ہے ان کا ذبیحہ بھی جائز ہے، قرآن تو کہتا ہے آپ ان کے ساتھ شادی بھی کر سکتے ہو، یعنی کہ یہ تو بڑی کانفلکٹ والی بات ہے کہ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، ان کے ساتھ شادی بھی کر سکتے ہو، آپ اٹھ، اور کھانا پینا اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا، اس کا آپ اٹھنا بیٹھنا ہو، کھانا پینا اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے جس کے گھر آنا جانا ہو۔ اب یہ تمام چیزیں اگر پراپر کانٹیکسٹ میں نہیں سمجھی جائیں گی تو معاملہ بہت خراب، اور اس کے بعد پھر ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں ہماری آنے والی جنریشن پر اور باقی پر، اس پر ہم لوگ بعد میں بات کریں گے کیونکہ معاملہ بڑا لمبا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے سنا، جو بھی ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا آسان کر دے اور قرآن کو سمجھنا آسان کر دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک الرحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔